سورہ بقرہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 140 پر ایک آیت تک 140 پر ایک آیتیں پڑھی گئیں، سنی گئیں، ترجمہ کیا گیا، پارہ مکمل ہو گیا، پہلا پارہ۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ ابھی 3-4 مہینے پہلے کچھ خواتین محکمہ شرعیہ آئی تھیں۔ محکمہ شرعیہ بولے تو شرعی فیصلہ کرنے کی جگہ، آفس، ودیا نگر میں آفس کھولے ہیں، اس کا نام ہے محکمہ شرعیہ۔ پورے شہر بھر کے مسلمانوں کے لیے کھولا گیا ہے، جس میں مسلمان اپنے مسائل حل کرتے ہیں، میاں بیوی کے مسئلے، جائیداد کے مسئلے، وراثت کے مسئلے اور وغیرہ وغیرہ، خلا طلاق کے مسئلے۔ تو اس میں کچھ عورتیں آئی تھیں، تو ان چند عورتوں میں سے ایک عورت سے پوچھا گیا قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ حالانکہ شہر کی عورتیں ہیں، عورتیں بول رہے ہیں نہیں معلوم کتنے ہیں۔ ان کی عمر میرے خیال سے 40 سے آگے رہتی ہے۔ ابھی عورت کو پوچھو تو 40 ہے کیا یہ باہو؟ ایسی لائن سے پوچھتا گیا میں۔ ایک عورت سے پوچھے تو نہیں معلوم سب، ایک عورت سے پوچھے تو 35 پر 5 ہے کیا کی؟ شہر کرنول کی بات بول رہا ہوں میں۔ تو ہم کو معلوم کر لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں اور کتنی صورتیں ہیں اور کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، معلوم کر لینا چاہیے۔ تو پہلا پارہ 140 پر 1ویں آیت تک مکمل ہو گیا۔ اب آج دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، مگر سورت وہی ہے، سورہ بقرہ، اڑی پارے تک وہی رہتا۔ اتنا بڑا سورہ ہے، 2.5 پارے کا سورہ ہے، تو سورہ تو وہی ہے، پارہ مکمل ہوا، اب دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دوسرے پارے میں کیا ہے؟ دوسرے پارے کے پہلی آیتیں، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں تحویل قبلہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا تحویل قبلہ کس کو بولتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کو نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینوں تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، 16 مہینوں تک۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو قرار دیا گیا، تو مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ کا گھر ہے، اس طرف
قبلہ قرار دیے تو اچھا رہتا بول کر دل میں چاہتے تھے نبی. اور آپ انتظار میں بھی تھے اللہ حکم دیں گے بول. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دلی آرزو کو، دلی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس آیت کے ذریعے آپ کو، جبکہ آپ نماز ہی میں تھے، ابھی نماز میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا گیا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا. اس کو تحویل قبلہ بولتے ہیں. بیت المقدس ادھر قبلہ، ادھر جو ہے بیت المقدس، ادھر کعبۃ اللہ. ہم جو ہے نا کعبۃ اللہ کے مشرق کے جانب میں ہیں، کعبۃ اللہ ہے اس جانب ہم ہیں، تو وہاں ہے تو قبلہ کدھر ہوا ہمارا؟ یہ ہوا نا، یہ قبلہ سمجھو آپ. ہم اس مکہ مکرمہ اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کے سائڈ میں ہیں ہم، تو ہم ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہاں ہے بول کر ادھر اتنا منہ کر کو پڑھ رہی سو. اب اگر ادھر مکے سے اس طرف کے لوگ اس طرف نہیں کرتے، اس کی طرف ہی کرتے. ادھر ہے سو لوگا، مکے کے ادھر ہے سو لوگا، اس کی طرف کرتے. ادھر ہے سو لوگا، اس کی طرف ہی کرتے. پوری دنیا کے اندر کعبۃ اللہ، پوری دنیا کے اندر لوگ جب نماز پڑھیں گے، ہم اس جانب میں ہیں تو ہم ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، اس جانب والے ادھر منہ کر کے پڑھیں گے، اس جانب والے ادھر منہ کر کے پڑھیں گے. پیچھے کعبۃ اللہ کے اس طرف، ادھر پیچھے ادھر منہ کر کے پڑھیں گے. یہ ہے کعبۃ اللہ. تو پہلے اس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے، جب حکم ابھی کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنے کا حکم نہیں تھا، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. 16 یا 17 مہینے پڑھی. اس کے بعد اللہ تعالی حکم دیے، تو کب حکم دیے؟ نماز کی حالت میں حکم دیے، تو نماز کی حالت میں پلٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بولتے ہیں تحویل قبلہ. ذہن میں رکھنا. دوسرے پارے کے شروع میں تھے. اسلام کے دشمن یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. جب یہ ہوا نا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے، تو یہ بات دشمنوں کو یعنی یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور ان یہودیوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان میں عنقریب ان میں کے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے اپنا منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق ہو کہ مغرب سارا رخ اللہ ہی کے ہیں. مشرق ہو کہ مغرب تمام جہتیں اللہ کی ہیں، انہیں جس طرف چاہیں حکم دے دیں. مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یا ساری جہتیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت چاہے قبلہ قرار دے سکتے. مومن کا کام یہ ہے
کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف اللہ ہی کی طرف ہونا. مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے. اور اللہ کی ذات مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالکل بالا تر ہے. کئی کو سارے ہی مسلمانوں کے عبادت کے وقت ایک ہی جانب رخ کرنے میں ڈسپلن بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے. اس لیے کسی ایک جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ایسا ہو جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا معلوم؟ ذرا جنے ادھر منہ کر کو پڑھتی، ذرا جنے ادھر منہ کر کو پڑھتی، ذرا جنے ادھر منہ کر کو پڑھتی، ذرا ادھر منہ کر کو پڑھتی. یہ ہو جاتا، مذاق ہو جاتا. اللہ جدھر بھی ہے رخ کر کو پڑھنے کا حکم ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے. اتحاد، اتفاق، سب لوگ ایک ہی طرف، جس کو کعبہ بولتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا. تو ہم سب لوگوں کا قبلہ ایک ہی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے. اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. ہم کعبۃ اللہ کو عبادت گاہ نہیں بنا رہے. کعبۃ اللہ کی طرف ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ہمارے عبادت تو رب کی کرنا ہے، ہم کو رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ہمیں حکم دیا گیا ہے اس طرف منہ کر کے پڑھو. وہ پہلی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی، وہ عصر کی نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ وہ عصر کی نماز تھی. اور جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے موجود ہے، جس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد. اب موٹے موٹے باتوں ذہن میں رکھو، کتنے روز تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بات. دوسری بات، تحویل قبلہ کس کو بولتے ہیں؟ تیسری بات، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم کون سے پارے میں دیا گیا؟ چوتھی بات، کس حالت میں حکم آیا؟ ذہن میں رہنا، نماز کی حالت میں حکم آیا. کون سی نماز کی حالت میں حکم آیا؟ عصر کی نماز کیوں؟ اچھا، جب حکم آیا تو نماز پوری کر کے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف پھیرے، یا اسی حالت میں نماز قبلہ، یعنی اسی حالت میں، یعنی نماز کی حالت میں ہی اپنے رخ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کرے؟ یہ سوالات ہیں، ذہن میں رکھنا. اور وہ مسجد، جس مسجد میں حکم آیا، اور وہ کون سی مسجد تھی، اور اس مسجد کا نام کیا تھا؟ یہ ذہن میں رکھ لیے تو آپ بھی، کیونکہ دعوت دیتے رہتے ہیں ہم لوگ، تو آپ بھی دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا. 16-17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہیں پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی کے دل میں یہ ارادہ، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا تو اچھا تھا. تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ آرزو رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ سن لیا، تو حکم دیا کہ آپ
اس طرف منہ کر کے آج سے نہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ چنانچہ اسی حالت میں، یعنی نبی نماز کے حالت میں تھے، اسی حالت میں حکم آیا کہ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کرو بول کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت ہی میں پلٹ گئے۔ جب پلٹ گئے تو کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز۔ اور کون سی مسجد تھی؟ قبلتین۔ قبلہ ایک، قبلتین دو قبلے، ایک ہی نماز میں دو قبلے، پہلے ادھر کر کو پڑھ رہے تھے، اب ادھر کر کو پڑھے، قبلتین بولتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آج کا ہے، آج کا سبق ہے، آج کا درس ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ دیکھیے، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اس آیت میں تین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں۔ تیسری بات، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینوں تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے، اور آپ انتظار میں بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دلی آرزو کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ نماز ہی میں تھے حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے حالت میں اپنا رخ بیت المقدس کی جانب پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے دشمن یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور ان یہودیوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان قریب ان میں کے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے
اپنا منہ پھیرنے پر مجبور کیا جس پر کہ وہ اب تک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق ہو کہ مغرب، سارے رخ اللہ ہی کے ہیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے۔ یہاں پر یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ کی طرف ہوتا ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اللہ کی ذات مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالکل بالا تر ہے۔ سارے ہی مسلمانوں کے عبادت کے وقت ایک ہی جانب رخ کرنے میں ڈسپلن بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے، اس لیے کسی ایک جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ پہلی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی عصر کی نماز تھی، اور جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے موجود ہے، جس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو ضبط کرنے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی، یاد کر لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔